کیا مطلب؟ اس بات کے بھی دو مطلب ہے، وہ سمجھا دیتا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم یہ بات جانتے بھی ہو۔ دو حکم اس کے اندر جو ہے نا، پہلا وہ یہ ہے کہ ناجائز پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنا کام کرانے کے لیے کسی کو جو ہے نا رشوت دے اپنے مال سے، تو اس طریقے سے بھی اپنا مال ناجائز طریقے سے رشوت میں دینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں سمجھا رہے ہیں نا، کہ آپ اپنا ٹھیک ہے رشوت نہ دیں، لیکن چالاکی کر کے ہوشیاری کر کے کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے کا مال جس پر آپ کا حق نہیں ہے وہ آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی حرام طریقہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے اس کی مثال یوں ہے کہ آپ نے مقدمہ چلا دیا جبکہ آپ کو پتہ تھا کہ بھائی یہ مال میرا نہیں ہے، اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے، شرعاً میرا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ایک تو طریقہ اس میں یہ ہے نا کہ آپ نے اپنا مال رشوت میں دیا، اس کو بھی قرآن منع کر رہا ہے۔ یہ بھائی کا مال کھانے کے لیے ججوں، قاضیوں اور پولیس والوں کو یا کسی اور کو رشوت میں مال دیا آپ نے تاکہ اپنا کام کروا لیں۔ تو ہمارے ہاں تو آپ اس چیز کا بہت زیادہ واقعات دیکھتے رہتے ہیں کہ ادھر اس رشوت کا چلن جو ہے نا بڑا عام ہو گیا۔ ابھی ایک صاحب خود کہہ رہے تھے جی وہاں سے کام کرانا ہے، اب فلانے کے لوگ آ گئے 10% آپ کو دینا پڑے گا۔ ارے بھائی کیوں دینا پڑے گا؟ وہ جی پھر ورنہ وہ کام ہی نہیں کریں گے، لٹکا کے رکھیں گے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، دیکھیں رشوت دینی پڑے گی ایسا کہتے ہیں تاکہ اپنا کام کروا لے۔ تو ہمارے ہاں اس کا چلن عام ہو گیا، رشوت کے زور پر آپ دیکھیں قاتل بھی بری ہو رہا ہے اور دوسرے کی زمین پر قبضہ بھی بڑی آسانی سے ہو رہا ہے، جائیدادوں پر قبضہ آسانی سے ہو رہا ہے، من گھڑت قسم کے سرٹیفکیٹس سندیں حاصل کی جا رہی ہیں، جعلی جو ہے نا پرمٹس جو ہوتے ہیں وہ بنوائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی فیل ہو گیا وہ رشوت دے کر بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ ماشاءاللہ پاس ہو رہا ہے۔ ٹریفک قوانین کی جو ہے نا اس کو توڑ کر پھر ماشاءاللہ سے رشوت دے کے جان چھوٹ رہی ہے، غریبوں یتیموں کے حقوق سلب کرنے میں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ایسے کام مت کرو کہ حکام تک، حاکموں تک جو ہے نا رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ نہ کراؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی رشوت لینے والے کے لیے، رشوت دینے والے کے لیے، دونوں کے لیے بد دعا کی۔ اور بلکہ ایک حدیث میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی کہ دونوں پر لعنت ہے۔ اور لوگ آج کل آپ دیکھیں کیسے رشوت خور بنے ہوئے، یہ راشی لوگ، مرتشی لوگ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والذی یعمل بینہما۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی رشوت دینے والے، رشوت لینے والے، اور ان دونوں کے درمیان جو معاملہ کروانے والا دلال ہے اس پر بھی لعنت فرمائی، وہ بھی جو اس کی دلالی کر رہا ہے اس پر بھی لعنت۔ اور آپ نے فرمایا کل لحم نبت من سحت کانت النار اولی بہ، ہر وہ گوشت جو سحت سے پیدا ہوا، سحت سے بنا، وہ آگ میں جلنے کے زیادہ لائق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یہ سحت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت، جس نے رشوت لی اور اس پیسے سے جب اس نے کچھ بھی کھایا اس کا گوشت بنا، یہ زیادہ اس بات کا حق ہے کہ جہنم میں جائے، وہاں پر جلے۔ تو پہلا مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا مطلب ہے کہ مقدمات حاکموں کے پاس لے کر مت جاؤ کہ تم دوسرے کا مال حق دبا سکو۔ رشوت کے بغیر بھی بعض لوگ نا بڑے تیز ہوتے ہیں، چالاک دماغ کے ہوتے ہیں، قانونی پیچیدگیاں جانتے ہوتے ہیں، فریب جانتے ہیں، گھمانا خوب اچھے طریقے سے آتا ہوتا ہے، تو مقدمات عدالتوں میں لے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کے حقوق کھا جائے اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکیں۔ اپنی چرب زبانی سے یا تیز ترار وکیل کے ذریعے سے مقدمہ جیت کرنا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کے مال کو غصب کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ایسے وکلا بھی جو ہے نا ان کو بھی کان کھول کے سننا چاہیے، وہ یہ نہیں دلیل پیش کر سکتے جی ہمارا تو یہ کام ہے، ہماری تو جاب ہے۔ نہیں بھائی، جب ایک آدمی ظالم ہے، جھوٹا ہے، زانی ہے، قاتل ہے، اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے تو آخرت میں آپ کی بھی اسی کے ساتھ پکڑ ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے کہ میرا تو یہ جاب تھی۔